السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ شگفتہ کے ہسبینڈ کی کریٹیکل کنڈیشن اور شگفتہ کی ویلاگنگ، انیا کی ویلاگنگ، انیا نے کیا دکھایا، وہ کیوں آئی کراچی اور شگفتہ جی نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا اپنی آڈینس سے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ اب اس کنڈیشن میں یحییٰ صاحب کو دعاؤں کی ضرورت ہے، دوا کے ساتھ، ٹریٹمنٹ کے ساتھ دعاؤں کی ضرورت ہے، جس میں کہتی ہوں کہ جس کی شدید کمی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ اپنے ملازموں سے دعا کروا رہے ہیں اپنے پاس کھڑا کر کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ شگفتہ جی نے اپنی آڈینس سے کچھ شکوے شکایتیں کیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب میرے خلاف ہیٹ کامنٹس آئے تھے اس وقت آپ نے سٹینڈ نہیں لیا میرے لیے، اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ بعد میں ہمدردیاں، کیونکہ انہوں نے جو ویڈیو بعد میں بنائی تھی اس میں بڑی ان کو ہمدردیاں ملی تھیں، تو اس پہ انہوں نے آڈینس کا شکریہ بھی ادا کیا، اور ساتھ میں ان سے شکایت بھی کی کہ آپ جو ہیں آپ نے میرے لیے جب بیڈ کامنٹس آئے تو آپ نے ان کو جواب نہیں دیے، رپلائی نہیں کیے، اپنے سٹینڈ نہیں لیا میرے لیے۔ اور اس کے بعد پھر جو بات کی گئی کہ میں نے کسی کو بد دعائیں نہیں دی، حالانکہ میں کہتی ہوں کہ مجھے امید نہیں تھی کہ شگفتہ میڈم اتنا بڑا جھوٹ بولیں گی، کیونکہ شگفتہ میڈم نے اپنی ویڈیو میں یہ بولا تھا کہ میں قیامت کے روز ان کے گربان پکڑوں گی اور میں کبھی ان کو معاف نہیں کروں گی، لیکن وہ اپنی فریش ویڈیو میں نیو جو ان کا ویلاگ آیا اس میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے تو ان کو بھی دعائیں دی۔ تو پتہ نہیں یہ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ہی بات سے پھر جاتے ہو اور اپنی آڈینس سے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول بیٹھتے ہو۔ آپ سے مجھے اس بات کی امید نہیں تھی۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ شگفتہ جی نے ایک اور جھوٹ بولا کہ انیا آ گئی ہے کراچی، کیونکہ ابھی اس ٹائم یحییٰ صاحب جو ہیں وہ ان کی کنڈیشن کچھ اتنی اچھی نہیں ہے، ان کے پاس شاید اب ٹائم کم بچا ہے، تو جس کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ بھانجے کے بھی بارے میں بتایا، وہ بھی آ گیا ہے، بیٹوں کا بھی بتایا کہ وہ نیکسٹ منتھ آنے والے ہیں، انیا آ گئی ہے، حیا آنے والی ہے، جبکہ انیا نے اپنی ویڈیو میں کچھ اور بتایا کہ وہ اپنے فادر کے لیے بالکل بھی نہیں آئی، وہ اپنے ذاتی کام سے وہاں پہ کراچی آئی ہیں۔ تو کیا ضرورت تھی شگفتہ جی آپ کو اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی؟ اس کے بعد بات کریں گے کہ جو عوام نے رد عمل دیا تھا آپ جب دبئی گئی تھیں، تو وہ رد عمل غلط نہیں تھا، کہیں نہ کہیں اب وہ چیز جو ہے کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ وہ رد عمل جو ہے وہ غلط نہیں تھا، کیونکہ پہلے جب آپ اپنے ہسبینڈ کو کچھ ایک دو دن کے لیے چھوڑ کے گئیں تو ان کی بازو جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی، فریکچر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جب آپ دبئی گئی ان کو چھوڑ کر، دبئی سے آپ نے کوئی اپڈیٹ نہیں دی اپنے ہسبینڈ کی، اور واپس آئیں تو آپ کے ہسبینڈ ہاسپٹلائزڈ ہو گئے، تو کیا عوام نے جو رد عمل دیا تھا وہ غلط دیا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شگفتہ جی کی ویلاگنگ اور ہسبینڈ کی کنڈیشن بہت زیادہ کریٹیکل ہے، اور اس وقت میرے خیال میں ایک ایسا بندہ جس نے ایک شاندار لائف گزاری ہو، خوبصورت اور لگژری لائف، اور اس کا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک نام مقام اور ایک دنیا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھ رکھاؤ، اور اپنی اسپیشلی اپنی فیملی میں جس طرح کا وہ ان کی لائف انہوں نے گزاری، ایک شاہانہ لائف گزاری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بادشاہوں کی طرح انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے، تو وہ ایک انگلش مین کے طور پہ میں ان کو دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ بڑے ڈیسنٹ اور بڑا جو ہے ان کا ایک اپنا ہی ایک سٹائل ہے۔ تو ایسا بندہ جب اس کی کنڈیشن اتنی کریٹیکل ہو، وہ آپ کو آکسیجن لگا ہوا ہے، آپ مطلب قابل رحم حالت میں ہیں، آپ کو دیکھ کے آپ پہ رحم آ رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے مطلب، اور اس کنڈیشن میں بھی آپ کی وائف کو صرف اور صرف ویلاگنگ کی پڑی ہے۔ شگفتہ میڈم آتی ہیں ہمیشہ کی طرح لوگوں کو یہ سناتی ہیں کہ بھئی میں نے ایسے یحییٰ کو، میں جب آئی دبئی میں تو آپ نے یحییٰ کے متعلق ہمیں کوئی اپڈیٹ نہیں دی، وہاں آپ نے فل عیاشی کی، فل مزے کیے، فل انجوائمنٹ کی، اور اپنی انجوائمنٹ میں آپ نے ایک ویڈیو بھی اپنی وائرل کروائی رو دھو کے۔ اس کے بعد پھر آپ آئیں تو آپ کے جانے کی وجہ سے ہی ان کی یہ حالت ہوئی ہے نا، تو آپ کو آتے ہی ان کو ہاسپٹلائز کروانا پڑا، اور پچھلے کئی دنوں سے وہ ہاسپٹل میں ہیں، لیکن اب آپ نے کیمرہ اٹھایا اور اپنی جو ہے وہ
داستان غم جو ہمیشہ کی طرح آپ سناتی ہیں وہ آپ نے سنا دی، اور اس میں ہمیشہ پورے کا پورا کریڈٹ خود لیتی ہیں، جیسے آپ نے پچھلی ویڈیوز میں کہا کہ بھئی یحییٰ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ساری زندگی سوائے اس چیز کے کہ وہ میری بچیوں کا باپ ہے، اور میں چاہتی تھی کہ میری بچیوں کو باپ کا پیار ملے جو یحییٰ نے دیا، باقی سارا کچھ میں نے خود کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کا کریڈٹ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں دیا، جبکہ یہ بھی آپ نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کے بہت سارے انٹرویوز میں، بہت ساری ویڈیوز میں، جس میں آپ نے کچھ ویڈیوز ڈیلیٹ بھی کی جن میں آپ نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، فائنینشلی بھی اور ویسے بھی، کہ جو آپ کرنا چاہتی ہیں وہ آپ کو کھلی آزادی انہوں نے دے رکھی ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ تو اب آپ اپنے مرتے ہوئے ہسبینڈ سے جو بول نہیں پا رہے، ان سے آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ڈاڈی کون ہے اور سافٹ کون ہے، تو اب مرتا ہوا بندہ بیچارہ کیا کہے؟ پہلے ان کے منہ سے سچ نکل گیا کہ ڈاڈی تم ہو، تم اپنی منمانی کرتی ہو، جو تم ٹھان لیتی ہو وہ کرتی ہو، تمہارے مائنڈ میں جو چیز آ جاتی ہے وہ تم کر کے رہتی ہو، اس سے تمہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا، مرتا ہوا شوہر بھی تمہیں اس چیز سے نہیں روک سکتا جو تم کرنا چاہتی ہو۔ لیکن بعد میں اب تمہارے رحم و کرم پہ ہے تو انہوں نے کہا بھئی سافٹ بھی تم ہی ہو۔ تو شگفتہ میڈم ان کے منہ سے سچ نکل گیا تھا، لیکن پھر ان کو اپنی بات کو کور کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات کرتی ہوں کہ جب اب ان کو ضرورت ہے کہ ان کی فیملی ان کے پاس بیٹھ کے پڑھائی کرے، ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھے، کچھ آیات پڑھے، ذکر کرے، درود شریف پڑھے، تو اس سچویشن میں ایک ٹائم پہ آتی ہیں بیٹیاں، آ کے وہاں پہ خوش گپیاں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر چلی جاتی ہیں، کبھی KFC میں جا رہی ہیں، کبھی پولر میں جا رہی ہیں، کزن کے ساتھ انجوائمنٹ ہو رہی ہے، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، ہلا گلا ہو رہا ہے، بس ایک ٹائم پہ آتی ہیں بیٹیاں، آ کے پاپا کے ہاتھ پہ بوسہ دینا، بس وہ پوچھنا کون سی اچھی ہے، کون سی نہیں اچھی، کون کتنی اچھی ہے، کون کتنی پیاری ہے، کر آ کے ایک سائڈ پہ ہو جانا، اور جو وہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں، جو ان کے لیے کچھ پڑھائی کر رہے ہیں، وہ ہے ملازم۔ اور شگفتہ میڈم جیسے ہی انیا اور وہ بچیاں روم میں داخل ہوئیں تو ملازم جو ہیں وہ یحییٰ کے پاس کھڑے ہو کے کچھ پڑھ رہے تھے، لیکن فوراً سے وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے، اور جو یحییٰ صاحب ہیں وہ بھی فوراً اپنی اس میں آگے جو بچوں کے سامنے ہمیشہ سے بنے ہوئے ہیں، وہ ایک انگلش مین کے روپ میں انہوں نے فوراً وہ روپ دھار لیا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ اس ٹائم تو ان بچوں کو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا پڑھائی کے لیے، لیکن ملازموں کے رحم و کرم پر ہے، اور ہمیں یہ بات کلیئر نظر آ رہی ہے شگفتہ میڈم کہ جو آپ یہاں پہ آ کے راگ گلاتی ہیں نا، اپنے گن گاتی ہیں کہ میں یحییٰ کو پچھلے 5 سال سے کینسر کے مریض کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ ان کی تکلیف کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائیں۔ اگر آپ سمجھ پاتی تو کبھی بھی آپ ان کو ویڈیو میں اس طرح نہ دکھاتی، اسپیشلی جب اب وہ قابل رحم حالت میں ہیں اور ان کی کنڈیشن بہت کرٹیکل ہے، شاید وہ چند دنوں کے مہمان ہیں، لیکن آپ کی ولاگنگ نہیں رک رہی، آپ نے پیسہ کمانا ہے، جو آپ کے اوپر ایک دھن سوار ہے نا، جو آپ خود اپنی ویڈیوز میں کہتی ہیں کہ فائنینشلی طور پہ عورت کو مضبوط ہونا چاہیے، کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اسی لیے آپ نے اپنی بچیوں کو بھی جو ہے وہ اس طرح کی تعلیم دلوائی، اور خود بھی آپ نے وہ سب کچھ کیا جس کے ذریعے سے آپ بہت پیسہ کما سکتی ہیں۔ تو آپ ایک ایسے بندے جو آپ کو منع بھی نہیں کر سکتا، وہ بستر مرگ پہ پڑا ہے، اور آپ کو کیا سوچ رہا ہے ولاگنگ، بیٹی ہے تو وہ آ گئی ہے کراچی، بیٹی اپنے کام کے لیے آئی ہے۔ شگفتہ جی آپ نے بہت بڑا یہاں پہ جھوٹ بولا اپنی آڈینس سے، آپ کی اپنی بیٹی انیا نے اپنی ویڈیو میں یہ بات سب کو کلیئر بتائی ہے کہ میں کراچی کس مقصد سے جا رہی ہوں۔ جن لوگوں نے اس کی ویڈیو نہیں دیکھی جا کے بے شک دیکھ لیں، وہ کوئی اپنے فادر کے لیے نہیں آئی کراچی، وہ اپنے ذاتی کام سے آئی ہے۔ جبکہ شگفتہ میڈم بیٹھ کے تو بس میک اپ اتر جاتا ہے جب یحییٰ کی بات آتی ہے، جب یحییٰ سے دور ہوتی ہے پھر فل میک اپ، فل انجوائمنٹ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کی، آپ کریں جو مرضی کریں، آپ گھر میں کریں، آپ پلیز اس طرح کی ویڈیوز پبلک نہ کریں جس سے لوگ پھر آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ پھر جب آپ پہ تنقید ہوتی ہے آپ کو غصہ آتا ہے، اور آپ آ کے یہاں پہ رونے دھونے بیٹھ جاتی ہیں، جو کہ بالکل بھی ہی ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو جو لوگوں نے آپ کو ٹرول کیا تھا، آپ کی چھترول کی تھی، وہ بالکل ٹھیک کی تھی، کیونکہ دبئی میں آپ مزے میں تھیں، عیش میں تھیں، وہاں پہ آپ کو یحییٰ ایک دن بھی یاد نہیں آیا، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہیں پہلے گئی تھی تو ان کی بازو فریکچر ہو گیا تھا، اور اب گئی ہیں تو انہوں نے اتنی ٹینشن لی ہے آپ کے جانے کی، کیونکہ اس ٹائم گھر کے لوگوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے مریض کو۔
تو اب ان کی یہ پرابلم بن گئی ہے کہ وہ پچھلے 5 دنوں سے ہاسپٹل میں ہیں اور وہاں پر بھی 3 4 ملازم ہیں، لیکن آپ یہ لوگوں کو بتاتی ہیں کہ آپ کیئر کر رہی ہیں، آپ سب کچھ کر رہی ہیں، جبکہ دیکھنے والوں کی نظر سب کچھ دیکھ رہی ہے کہ ان کی جتنی بھی دیکھ بھال ہو رہی ہے نا، جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب کے سب ملازمین کر رہے ہیں، اگر دعا بھی کر رہے ہیں ان کے لیے وہ کر رہے ہیں، ان کو واش روم ٹوائلٹ جو کچھ کپڑے چینج سب کچھ، ان کی داڑھی سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ چمک رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں صاف ستھرے، وہ ملازمین کی وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو حاصل کرنا تھا وہ کر لیا جائیہ سے، اور اب جائیہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، ہمیں یہی فیل ہو رہا ہے، بے شک آپ کو برا ہی کیوں نہ لگے، اور آپ کی لائف سٹائل سے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی دکھ ہے ان کا۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔